صلوات پڑھیے مل کے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلاة عزیزان محترم، عزاداران شہدائے کربلا، سید الشہداء علیہ السلام، محرم الحرام کے سلسلے کے عشرے کی چوتھی مسلسل مجلس عزا، جس کا عنوان کردار معصومین قرار دیا گیا ہے، مسلسل اس بات کی طرف توجہات کو مبذول کرایا جا رہا ہے کہ مجلس عزا کا مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، کہ یہ ایسا ذکر کہ بہت سارے واقعات کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی، اس ذکر کو روکنے کے لیے بہت سے ذکر کا سہارا لیا گیا عزیزان محترم، لیکن یہ ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمارا دل چاہتا ہے، بلکہ کچھ ہستیاں اتنی باکمال ہوتی ہیں کہ اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، اسے روک نہیں سکتی کوئی طاقت۔ اب ان سے سوال کیا جائے، اگر آپ کا ذکر پوری دنیا میں اس طرح جاری و ساری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے کمال میں کمی ہے۔ جب کمال میں کمی ہوتی ہے تو وہ ذکر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ کمال ہستیوں کا ذکر ہی ہمیشہ قائم رہتا ہے، ہمیشہ دائم رہتا ہے۔ ذکر امام حسین عزیزان محترم، اگر اس کے ساتھ کسی اور ذکر کو ملانا ہے یا کسی اور کے ذکر کرنے کی خواہش ہے تو ذکر سب سے پہلے وہاں ہوتا ہے جہاں اس عظیم ہستی کا مزار ہوتا ہے، سب سے بڑا ذکر وہاں ہوتا ہے۔ یہ ذکر صرف یہاں پر نہیں بلکہ کربلا سے یہ شروع ہوا اور پوری دنیا میں یہ چھا گیا۔ اس دنیا میں نہیں بلکہ ہر جہاں میں یہ ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ بڑا عظیم واقعہ ہے عزیزان محترم، بہت سنا ہوا واقعہ پطرس کا واقعہ ہے، اور اس پطرس کے واقعے سے تو ہمیں ایک سبق مل جاتا ہے کہ حسین کے حور صرف انسانوں میں اور دنیا میں نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی پائے جاتے ہیں، کہ وہ پطرس کہ جس نے
امام حسین کے جھولے کو مس کیا ہے، کتابوں میں ہے کہ جسم اقدس مس نہیں کیا بلکہ جھولے سے مس کیا ہے، جس سے نسبت تھی امام حسین کی، اور ایسی اسے شفا مل گئی۔ ایک لفظ اس نے استعمال کیا عزیزان محترم، من مثلی، کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھ جیسا کون ہے۔ بچپن میں ہم یہ سنتے تھے یہ لفظ کہ پطرس نے یہ کیوں کہہ دیا، شفا مل گئی، بے شک اس کی بڑی اچھی قسمت تھی، لیکن اس نے کہا من مثلی، کہ مجھ جیسا کون ہے کہ حسین نے مجھے آزاد کیا، تو بہت تحقیق ہوئی، لیکن ایک روایت نظر آئی کہ پطرس اب معمولی فرشتہ نہیں رہا، پہلے یا سبح یا قدوس کی یہ تسبیح پڑھتا تھا، لیکن اب اس کی شفا ہی نہیں ملی اسے، بلکہ اس کی نوکری بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے نوکری کچھ اور تھی، پہلے عام فرشتوں کی طرح عبادت کرتا تھا، اب قیامت تک کے لیے اس کے لیے ایک ایسی نوکری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ جتنے مومنین حسین والے جب سلام کرتے ہیں تو یہ سلام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ یعنی فضول نے بتا دیا کہ دیکھو حسین والے کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عام فرشتہ نہیں رہا، تو اب سمجھ جائیے عزیزان محترم، حسین سے مس ہونے کے بعد انسان عام انسان نہیں رہتا، اس کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ ایسے مس ہو جائے حسین سے، ایسے مل جائیں کہ حسین کی طرف سے کوئی ڈیوٹی مل جائے، کوئی نوکری مل جائے۔ عزیزان محترم، یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب اپنی اپنی نوکریاں لے کر آئے ہیں، اور حسین کے در پر آنا ہی یقینی بات ہے کہ نوکری اسی کو ملتی ہے جو حسین کے در پر جاتا ہے۔ یہ ہے عظمت امام حسین، صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد حسین والوں کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہوتا ہے کہ امام حسین کے در پر آ کر ایسی نوکری مل جاتی ہے کہ وہ زمانے کے پطرس بن جاتے ہیں، زمانے کے حر بن جاتے ہیں۔ حسین کے حر بھی ہر جگہ ملیں گے، حسین کے پطرس بھی ہر جگہ ملیں گے۔ یہ تمام جہاں کے عزادار، اس میں کوئی حر ہوتا ہے، کوئی پطرس ہوتا ہے، اس لیے کہ سب یا حسین کہنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔ نسبتوں کی بات ہے عزیزان محترم، نسبتیں تبدیل ہوتی ہیں، نسبت سے بہت، دیکھیں سارے ہم سب نسبت والے لوگ ہیں، یہاں آپ آئے نسبت کی وجہ سے آئے کہ ایک نسبت ہے امام حسین سے، عزادار کی ایک نسبت ہوتی ہے امام حسین سے، بلکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے مخاطب اس انداز میں ہوتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ تو چادر گرمیوں میں اوڑھی جاتی ہے، کمبل سردیوں میں، جاڑے میں اوڑھا جاتا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، پروردگار عالم نے نبی ہی نہیں بلکہ نبی سے جو متعلق ہو جاتی ہے چیز، چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہو، بہت توجہ چاہتا ہوں، چادر کتنے دیر کے لیے، ہر وقت تو چادر نہیں اوڑھتے تھے، خاص موقع پہ چادر اوڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح کمبل خاص مہینوں میں، سردی کے زمانے میں اوڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی کہ کمبل کہہ کر پکارا نبی کو، ایک کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، ایک چادر اوڑھنے والے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس نے بھی تھوڑے عرصے کے لیے بھی نبی کو اپنے دامن میں لے لیا تو ایسی نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ تو اب خود سوچئے، چادر ہر وقت نہیں تھی، کمبل ہر وقت ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ ابو طالب جس نے 14 برس تک نبی کو اپنی آغوش میں پالا ہو تو اس کی نسبت کتنی بڑی ہوگی۔
یہ سلسلہ عزیزان محترم، کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، یہ نسبتی تھی کہ شیطان نے استدلال قائم کیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب اس سے سوال ہوا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو سب جانتے ہیں آیت ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی یا گیلی خاک سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا۔ عزیزان محترم، تو شیطان ابلیس تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، فضیلت کے بغیر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ قانون مل گیا کہ جتنی زیادہ فضیلتیں ہوگی وہی خلیفہ بننے کے لائق ہوگا۔ علم والا خلیفہ بنے گا، عمل والا خلیفہ بنے گا، ایمان والا خلیفہ بنے گا، تقوی والا خلیفہ بنے گا، اور وہی خلیفہ بنے گا جو بڑھ بڑھ کے لڑنے والا ہوگا، حیدر کرار ہوگا، کبھی فرار نہیں ہوگا۔ کل سے جوڑتے ہوئے عزیزان محترم، کیا شیطان کیا ہے؟ وہ بھی نسبتوں کی بات کر رہا ہے کہ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اسے کیا دیکھنا تھا؟ اسے دیکھنا یہ تھا کہ یہ خلیفہ کس نے بنایا ہے۔ عزیزان محترم، جو انسان اپنی تمنا رکھتا ہو، شیطان تمنا رکھتا تھا، اس نے حکم خدا کو نہیں دیکھا، اس نے انکار کیا ہے۔ کس بات کا انکار کیا ہے؟ نسبت کا انکار کیا ہے کہ آدم کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اگر نسبت کا انکار کرو گے تو پھر شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے۔ تو شیطان کی خرابی یہی تھی کہ وہ نسبتوں کا احترام نہیں کرتا تھا، اس نے اللہ کے حکم کا احترام نہیں کیا۔ تو سمجھ جائیے عزیزان محترم، جو نسبتوں کا احترام نہیں کرتا یا تو وہ شیطان ہوتا ہے یا پیروکاری شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کی علامت ہے یہ عزیزان محترم، اور ہمیشہ کے لیے لعنت ہو گیا۔ اور اس نے انکار بھی کیسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے پیدا کیا۔ میں کہوں گا عزیزان محترم، عربی زبان ہے، تین بھی کہا جاتا ہے، خاک کو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان نے یعنی یہ کہیے دوسرے لفظوں میں تراب کا انکار کیا تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ اب خود سوچئے، جس نے ابو جہل کا انکار کر دیا تو وہ بھی قیامت تک کے لیے لعنتی ہوگا۔ تراب کا منکر بھی لعنتی ہے، ابو تراب کا منکر بھی لعنتی ہے۔ عزیزان محترم، یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ نسبتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ شیطان کی طاقت کتنی ہے۔ کہ شیطان کی طاقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم کے گھر تک پہنچ گیا، آدم کے بیٹے کو بہکایا، عالم انسانیت کا پہلا قتل ہوا، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یعنی شیطان نبی کے گھر میں پہنچ گیا، نبی کے بیٹے کو گمراہ کیا، نبی کے بیٹے کو قاتل بنایا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت نوح کی زوجہ کو بہکایا، یعنی شیطان میں اتنی طاقت کہ وہ نبی کے گھر پہ چلا گیا، نبی کے گھر پر جا کر اس کی زوجہ کو بہکایا اور حضرت نوح کے فرزند کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت لوط کے گھر میں چلا جاتا ہے، نبی ہے وہ بھی، اور وہاں پہ بھی زوجہ کو بہکاتا ہے۔ یعنی یہ بات تو سمجھنی چاہیے عزیزان محترم کہ کوئی بھی انسان شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، شیطان سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ وہ نبی کو بھی نبی کے گھر میں بھی جا سکتا ہے، اس کی زوجہ کو بھی بہکا سکتا ہے، اس کی نسلوں میں جا سکتا ہے۔ بس جہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے عزیزان محترم، جب اتنی طاقت ہے شیطان کی، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم
जवान साला बेटा है, ये सुन्नत हजरत इब्राहिम है, ये आजादारी उसी से मुंसलिक है, ये ज़िब्ह अजीम का जिक्र हो रहा है अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये सुन्नत हजरत इब्राहिम भी है, सुन्नत हजरत इस्माइल भी है, तमाम अंबिया की सुन्नत है। इसलिए इमाम हुसैन वारिस अंबिया है। अब समझ जाइए अज़ीज़ान मोहतरम कि शैतान की ताकत कितनी है, कभी नबी की ज़ौजा को भिगाता है, कभी नबी के बेटे को भिगाता है। अब ये शैतान की ताकत है। हजरत इब्राहिम एक ऐसा इम्तिहान होता है कि अपने जवां साला बेटे को लेकर जाते हैं कि अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हजरत इस्माइल को लेकर जाते हैं कि कुर्बान करेंगे, और अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा से कहते हैं कि मैं इसको अपने दोस्त के पास लेकर जा रहा हूँ। और जहां पर मुफस्सिरीन धोखा भी खा गए और कहने लगे कि माज़अल्लाह हजरत इब्राहिम ने झूठ बोला, जबकि झूठ नहीं बोला था, क्योंकि आप खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह का दोस्त जब लेके जाता है तब जब शहादत में पहुंचता है तो वो अपने दोस्त की बारगाह में हाजिर होता है। खलीलुल्लाह के माने समझ जाते काश के मुफस्सिरीन तो कभी ये तोहमत नहीं लगाते नबी पे। क्या हजरत इब्राहिम जैसा नबी माशाअल्लाह का झूठ बोल सकता है? ये वो अजीम नबी है जो उलुल अज़म भी है, जो इमाम भी है, नबी भी है, रसूल भी है। अज़ीज़ान मौसम ऐसी असमत वाला नबी एक मर्तबा लेकर चलता है। हजरत हाजरा ने 12 साल या 13 साल सीने मुबारक है हजरत इस्माइल का आपको सजाया, आपके शाना की, आपके बालों में कंघी की, और जब सजाने के बाद जब हजरत इब्राहिम लेके जाते हैं तो हजरत हाजरा को कुछ नहीं मालूम। एक मर्तबा वही शैतान जो हर नबी के घर में दाखिल हो रहा था हजरत इब्राहिम के घर में आता है। हजरत हाजरा से कहता है कि माज़अल्लाह आपके शोहर बूढ़े हो चुके हैं और उनकी अकल पर खलल आया है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, यानी नबी की अकल पर एतराज किया है। हजरत हाजरा बड़ी हैरान होती हैं कि अल्लाह के नबी जहां पर वही आती है वो अकल कैसे मुखल हो सकती है, कैसे उसमें खलल हो सकता है। फिर उसने कहा, जब ये बात समझ में नहीं आई हजरत हाजरा को, कहा जानती नहीं आप कि जाके बाहर निकले और रोके, वो अल्लाह के राह में कुर्बान करना चाहते हैं हजरत इस्माइल को। एक मर्तबा जैसे ही हजरत हाजरा ने सुना कि एक मर्तबा समझ जाती हैं कि तू यकीनन तू इंसान नहीं हो सकता, तू शैतान है, तू इब्लीस है। इब्लीस समझ जाता है कि मेरा ये वार नाकाम हो गया, मेरा ये हरबा नाकाम हो गया। लेकिन एक सवाल करता है हजरत हाजरा से कि आप समझी कैसे कि मैं शैतान हूँ, मैं इब्लीस हूँ? बस हजरत हाजरा ने बता दिया कि जो नबी की अकल पर एतराज करता है वो शैतान होता है, वो इंसान नहीं होता। नबी की अकल पे एतराज करे तो वो शैतान होता है, इंसान नहीं होता। और दूसरी दलील दी हजरत हाजरा ने कि जो नबी की ज़ौजा को बाहर निकलने का कहता है वो इंसान नहीं होता, वो भी शैतान होता है। बस दो दलीलें उसने दी। हजरत हाजरा ने बता दिया कि जब भी तुम्हें कोई नबी के अकल पर एतराज करता हुआ नजर आए या ज़ौजा को बाहर जाने का कहता हुआ नजर आए, वो इंसान नहीं हो सकता, वो शैतान हो सकता है। या वो इंसान के रूप में शैतान होगा या वो खुद शैतान होगा। बस अजीजान मोहतरम यही सबसे बड़ा कमाल है हजरत इब्राहिम का कि हजरत इब्राहिम की ज़ौजा को वो बहका नहीं सका, इसलिए कि ज़ौजा जानती थी कि नबी के ऊपर एतराज करने वाला और ज़ौजा को बाहर जाने का हुक्म देने वाला ऐसा इंसान शैतान होता है। बस यहाँ से बात आगे बढ़ती है। अब अजीजान मोहतरम देखिए, ये निस्बतों की तो बात है कि हम जब हज पर जाते हैं तो हज पर जाकर कुछ अरकान हैं, कुछ अमाल हैं, कुछ मनासिक हज हैं।
مناسک حج ایسے اعمال کو کہتے ہیں عزیزان محترم جس کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ حج ہمیں ایک ایسا درس ملتا ہے یہاں پر تولا بھی ملے گا, تبرہ بھی ملے گا, نسبت کی بات بھی ہوگی عزیزان محترم, اور شیطان کو بھی مارا جائے گا. اور ایک نہیں 3 شیطانوں کو مارا جاتا ہے. ایک پورا شیطان ہوتا ہے, ایک پہلا شیطان ہوتا ہے, ایک دوسرا شیطان ہوتا ہے, ایک تیسرا شیطان ہوتا ہے. عزیزان محترم عجیب بات ہے, وہ 3 پتھر ہیں, تینوں کو شیطان کی نسبت دینے کی وجہ سے مارا جاتا ہے. اور ایک پتھر خانے کعبہ میں ہے, وہ حجر اسود ہے, اسے چوما جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ چاروں پتھر ہیں, نسبتوں کا فرق ہے. ایک کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے, ایک کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ نسبتوں کی بات ہے عزیزان محترم, کہ ایسی نسبت ہے. جہاں تک میں نے اہل سنت کے عالم نے بڑا خوبصورت بات کہا جہاں ان 3 پتھر جہاں پر ہیں جہاں شیطان کہتے ہیں, پہلا شیطان, دوسرا شیطان, تیسرا شیطان, جہاں پر شیطان موجود نہیں ہے, بس جہاں پر آیا تھا تو وہ نسبت کی وجہ سے اس جگہ کو ہم شیطان کا نام کہہ کر اس کو مارتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نسبت خوبصورت ہو جائے عزیزان محترم, بلکہ طاہر جرمنی ایک خوبصورت جملہ کہتے تھے عزیزان محترم, انڈیا کے بہت بڑے مشہور و معروف عالم جہاں کے اردو کے بہترین مقرر گزرے, وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ میں گیا جب حج پہ تو میں نے دیکھا کہ ظاہر 7 کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں, پہلے شیطان کو, دوسرے شیطان کو, تیسرے شیطان کا. لوگ اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں, لوگوں نے جوتیاں اتار کر, چپلیں اتار کے ماری, اور میں نے خود بھی یہ منظر دیکھا کہ مارتے ہوئے. تو طاہر جرمنی رحمت اللہ نے ایک جملہ کہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عزیزان محترم, یہ تینوں اس قابل ہیں کہ پتھر بھی مارے جائیں اور جوتے بھی مارے پتھر بھی مارے جائیں, جوتے بھی مارے جائیں, اس لیے کہ شیطان ہے. شیطان کی نسبت جہاں جہاں آئے گی تو وہ حج کا رکن ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو حج بھی قبول نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے مل کے محمد تبرہ بھی ہے, تولا بھی ہے. بہت توجہ, بس آخری جملے تھے کہ حج کے پورا ایک جائزہ لیں کہ حج میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ رات میں ہم پانی پیتے ہیں کھڑے ہو کے, نہیں پیتے, کھڑے ہو کے نہیں پئیں گے بلکہ بیٹھ کے پیئیں گے. اس طرح میں یہ دن میں کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی, لیکن رات میں حکم ہے کہ آپ بیٹھ کر پانی پیئیں. لیکن جب آب زمزم پئیں گے آپ تو رات میں بھی کھڑے ہو کے پیئیں گے. تو علماء نے بیان کیا کہ اس لیے کہ اس کا احترام ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پیئیں, نسبت کی وجہ سے کہ حضرت اسماعیل کا یہ معجزہ ہے, حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے, حضرت حاجرہ کا معجزہ ہے کہ کیا کہ اس کو کھڑے ہو کے پیئیں گے. اس لیے یہ ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں, اس کا احترام کر رہے ہیں. اب خالی کعبہ کے عزیزان محترم آخری جملے کہ دیکھیے حج میں ہمیں تبرہ بھی مل گیا, حج میں ہمیں تولا بھی مل گیا کہ حجر اسود کو چوم کر تولا ہے, اور تینوں شیطانوں کو مار کر تبرہ ہے. سنی بھی کرتے ہیں, شیعہ بھی, یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مذاہب والے یہاں پر تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں اور ایک پتھر کو چومتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد اب دیکھیے عزیزان محترم, خالی کعبہ کے بارے میں آیا تھا, یہ سب سے پہلا گھر, ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. پہلا گھر اللہ کا خانہ کعبہ ہے جو انسانوں کے لیے بنایا, برکت والا گھر ہے یہ, وہدی للعالمین, اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے. اس گھر کی شان دیکھیے عزیزان محترم, یہ گھر ہدایت والا, برکت والا, خانہ کعبہ کی عظمت سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیے خانہ کعبہ جب اتنا برکت والا گھر ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آ جاتا ہے, تو ظاہر ہدایت تو ہوگی. تو خانہ کعبہ کو عالمین کی ہدایت کے لیے کہا گیا. لیکن مفسرین نے ایک عجیب تفسیر کی, بازوں نے کہا نہیں, خانہ کعبہ بھی ہدایت کا سبب تو ہے, خانہ کعبہ کو دیکھ کر بھی ہدایت ہوتی ہے. میں نے نسبتوں کی بات کی ہے, بڑے بڑے عالم گزرے, اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے,
کہنے لگا میں جلوس ماتم کے بہت ان چیزوں کے خلاف تھا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ صبح سویرے، اس زمانے میں ظاہر ایسے دور تو تھا نہیں انٹرنیٹ وغیرہ، صبح سویرے میں اخبار لینے کے لیے نکلا، عاشور کا دن تھا، اچانک دیکھا ایک جلوس اعضا، چھوٹا سا جلوس اعضا، اس میں علم، چند تازیان تابوت اور عزادار، جب میں نے وہ پورا جلوس دیکھا اور تعصب کی پٹی کو اتار کے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میری آنکھوں سے، میں اسی وقت تبدیل ہو گیا کہ یقیناً اس سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہدایت مل جاتی ہے۔ مولا کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ جو علی کو دیکھتا تھا اسے اللہ یاد آ جاتا تھا، اس لیے کہ وہ وجہ اللہ ہے۔ تو اب دیکھیے خانہ کعبہ کو دیکھ کر انسان وہ بھی جب جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ بھی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ حضرات بہت استعمال کرتے ہیں اردو میں جملہ کہ میں نے ایک پلیٹ کھا لی بریانی کی، ایک بوتل پی لی، ایک چائے کا کپ پی لیا، جبکہ نہ چائے کا کپ پیا جاتا ہے، نہ گلاس پیا جاتا ہے، نہ ہی پلیٹ کھائی جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ ظرف ہیں، ظرف کبھی نہیں کھایا جاتا، بلکہ جو پلیٹ کے اندر بریانی تھی وہ کھائی تھی، کپ کے اندر جو چائے تھی وہ پی تھی، بوتل کے اندر جو ڈرنک تھی وہ پیا تھا ہم نے پانی۔ تو عزیزان محترم، کبھی ایسا ہوتا ہے استعمال ہم صرف کا کرتے ہیں، مراد مصروف ہوتی ہے اس کے اندر والی چیز۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف کعبہ ہدایت کا باعث نہیں ہے، عالمین کی ہدایت کعبے سے بھی ہوتی ہے، اور یہ دیکھو کہ کعبے کے اندر کون آیا ہے، وہ بھی عالمین کی ہدایت ہے۔ کعبہ کی ہدایت بولو دے، کعبہ کی ہدایت ایسی ہدایت عزیزان محترم مولا عباس، حضرت عباس رمضان علیہ السلام صلوات پڑھیے مجھے عجیب جملہ کبھی انشاءاللہ پڑھیں گے، علامہ طارق لوہری کی کتاب ہے حدیث کربلا، اس میں یہ خطبہ ہے، جب مکے سے جب یہ قافلہ جانے لگا کربلا والوں کا، تو حضرت عباس مولا حسین کے حکم سے خانہ کعبہ کی چھت پر جاتے ہیں، ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اسی جگہ مقام پر جا کر جہاں پر مولا کائنات نے خود توڑے تھے وہیں مولا عباس نے کھڑے ہو کر خطبہ کیا۔ تو اس میں ایک خوبصورت جملہ تھا کہ یہ کعبہ وہ ہے جو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس کعبے کی رونق اور چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کعبہ عزیزان محترم، کہ علی کے آنے سے کعبے کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی علماء کہتے ہیں کہ علی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی اس کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ کعبے کی فضیلت ہے، تو کعبہ بھی ہدایت ہے، مولود کعبہ بھی ہدایت ہے۔ اب اسی خانہ کعبہ میں ایک درس ملتا ہے، اب یہ ہمارے ذاکر محترم نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بڑا خوبصورت جملہ پڑھا کہ چادر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اب چادر میں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، چادر ایک قصہ کی یہ خاصیت ہے۔ ابھی حدیث قصہ پڑھی، شب جمعہ ہے عزیزان محترم، حدیث قصہ پڑھنا بڑا ثواب ہے، رزق کا باعث بنتی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، حدیث قصہ پڑھے۔ آیت اللہ بیضت کہتے ہیں کہ سلوات زیادہ پڑھو اور حدیث قصہ پڑھو تو کوئی پریشانی تمہارے قریب نہیں آئے گی، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ سلوات پڑھیے مل کر محمد تو اب سنیے عزیزان محترم کہ بہت سارے گھر ہیں، جب ہم جاتے ہیں مکے کے اندر بہت گھر ہیں، لیکن پھر جب جاتے ہیں مسجد حرام میں، وہاں بڑے صحن بنے ہوئے ہیں، اس کی ایک عظمت ہے جسے ہم حرم کہتے ہیں، لیکن حرم کعبہ نہیں ہے، کعبہ صرف وہ ہے جس پر چادر ڈلی ہوئی ہے، جس پر غلاف کعبہ ڈلا ہوا ہے، جو غلاف کعبہ سے ڈھکا ہوا ہے، وہی صرف کعبہ ہے، اور کعبہ نہیں ہے، اور کوئی سا گھر کعبہ نہیں ہے۔ حرم کے الگ احکامات ہیں، کعبے کے الگ احکامات ہیں۔ حرم میں اگر آپ خالی
کعبے کے بغیر طواف کریں گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا. طواف خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھومنے کا نام ہے, چکر لگانے کا نام ہے. اب عزیزان محترم سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ کعبے کے اوپر غلاف کیوں ڈالا گیا ہے. مختلف وجوہات بیان دی گئی کہ تاکہ کعبے کی عظمت کا پتہ چل جائے. اس کے لیے خاصیت ہے, ایک عظمت معلوم ہو جائے, سب کو معلوم ہو جائے کہ خانہ کعبہ کیا ہے. عزیزان محترم بہت توجہ چاہتا ہوں. اب جہاں پر ہم نے دیکھا اللہ کے رسول نے چادر میں پنجتن پاک جمع ہو جاتے ہیں. اب چادر کس میں ہے؟ بیت کے اندر. بیت رسول میں یہ چادر ہے. تو بیت رسول تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن اس چادر کے ذریعے اللہ کے رسول نے چادر کسا کے ذریعے ایک اور بیت بنایا, چادر کے ذریعے ایک اور بیت بنایا. اب اس کے اندر پنجتن پاک آتے ہیں. اب میں کہہ رہا تھا ایک جملہ کہ یہ شیطان کی طاقت دیکھیے. شیطان کبھی نبی کے بیٹے کو بھگاتا ہے, کبھی نبی کی زوجہ کو بھگاتا ہے. حضرت ابراہیم کے گھر میں داخل ہو گیا, شیطان کی طاقت دیکھیے. لیکن اب عزیزان محترم یہ چادر کسا ہے, یہ چادر کسا کے اندر پنجتن پاک آ جاتے ہیں. اب پنجتن پاک آنے کے بعد اب کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. بیت میں بہت ساری اسباب ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے کہ ام سلمہ نے اجازت چاہی, یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انکی لعلی خیر, اے ام سلمہ تم خیر پر یقیناً ہو, لیکن ابھی چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہے کہ جو چادر کے باہر تھے وہ بھی خیر پر تھے, لیکن عزیزان محترم فرق کیا ہے؟ چادر کے اندر والے اہل بیت تھے, چادر کے باہر والے بیت میں تھے, اہل بیت میں نہیں تھے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, پنجتن کل ایمان, مشکل کشا غنی بادشاہ, امیر دو جہاں, صدیق اکبر, نعرہ حیدری. محمد محمد صلی اللہ صلی اب عزیزان محترم یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ شیطان کون ہے؟ جو گھروں میں داخل ہو جاتا ہے نبیوں, نبی کی زوجہ کو بھگاتا ہے, نبی کے بیٹے کو بھگاتا ہے. لیکن اب دیکھیے یہ اہل بیت کی عظمت سمجھے یہاں سے کہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے, لیکن اہل بیت ایسے معصوم ہیں, گناہ تو دور کی بات, ترک اولا بھی یہاں سے نہیں گزرا. اب یہاں پر اہل بیت کا کمال سمجھیے کہ ابلیس ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, لیکن اہل بیت کا کمال یہ ہے, ابلیس تو دور کی بات ہے, جبریل بھی اگر گھر میں آتا ہے تو بغیر اجازت کے فرشتہ بھی گھر میں نہیں آ سکتا. تو یہ عظمت اہل بیت ہے. اور چادر میں عزیزان محترم میں نے بہت سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے اجازت طلب کی, اللہ سے اجازت مانگی, پھر نبی سے اجازت مانگی کہ میں چادر میں آنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ آیت لائے تھے, چادر کے باہر بھی اگر آیت دیتے تو تب بھی ہم سمجھ جاتے یہ پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے ہے, لیکن بتا دیا کہ نہیں, چادر میں جا کر اس آیت کو اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تاکہ کوئی مفسر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آیت جب آئی تھی تو گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے. بات گھر کی نہیں ہو رہی, نہ بیت کی ہو رہی ہے, نہ بیت کی ہو رہی ہے. چادر میں جو موجود تھے انہی کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر کے مصداق سوائے پنجتن کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. سوائے پنجتن کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم اس لیے کہ چادر کے باہر آیت نازل نہیں ہوئی, چادر کے اندر جا کر جبرائیل نے صرف چادر میں گئے اس لیے ہیں کہ تاکہ آیت اللہ کے رسول کی خدمت میں پڑھ کے بتا دوں کہ اس چادر سے مراد پنجتن پاک علیہ السلام, اہل بیت سے مراد پنجتن پاک. صلوات پڑھیے مل کر محمد و تو ہر نبی کی شان میں, ہر نبی کے اہل بیت کی شان میں عزیزان محترم اس طرح آیت نہیں آئی. تو وجہ کیا تھی؟ تو وہاں ظاہر شیطان آ گیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک ایسا تالا ڈال دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس
آل البیت والطاہرۃ تطہیرا، یہ انما کا تالا ہے کہ نبی کے شان، نبی کے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ شیطان تو دور کی بات ہے، کوئی غیر بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی مقرب ہو۔ ام سلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، نبی نے کہا کہ تم خیر پر ہو، ایک معصوم نبی کہہ دے اپنی زوجہ کو کہ تم خیر پر اور حق پر ہو، اس کے لیے بہت بڑی سند ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود چادر میں آنے کی اجازت نہیں، یہ پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، عزیزان محترم، عجیب جملہ کہا، ہر نبی کے زمانے میں نبی سے لوگوں نے دشمنیاں کی، لیکن انہوں نے صرف نبی کو مارا، نبی کے اہل بیت کو نہیں مارا۔ آخری امت نے وہ ظلم کیا ہے جس نے نبی کے اہل بیت پر حملہ کیا۔ پنجتن پاک علیہ السلام کی ہستی، وہ ہستیاں عزیزان محترم جن کی معرفت فرشتے بھی رکھتے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ ان کی معرفت رکھتا ہے۔ کل میں نے حضرت حور کے مصائب پڑھے، امام حسین نے یہی فرمایا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ دنیا میں جزیریت کی غلامی سے آزاد ہوا تو آخرت میں جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ یہ ہے امام حسین کا معجزہ۔ اور دوسری عظیم ہستی، بعض لوگوں کا نام ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام اسم بمسمى ہو جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا نام کیا ہے؟ حبیب ہے۔ اب یہ عام حبیب نہیں بلکہ حبیب حسین ہو، حسین کا دوست ہو گیا۔ ایسا دوست عزیزان محترم، حبیب ابن مظاہر کی عظمت کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین نے چراغ گل کیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے۔ ایک طرف تو امام اپنے اصحاب کو اجازت دے رہے، چراغ گل کر کے کہ چلے جاؤ، اگر کسی کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے رات کی تاریکی، چراغ گل کر کے اجازت دے دی چلے جاؤ۔ لیکن حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں کہ جن کو خط لکھ کر امام حسین نے، یہ ہے عظمت حبیب ابن مظاہر کی۔ اور یہ عظمت، یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بچپنے کا زمانہ تھا، کمسنی کا زمانہ، امام حسین جب مدینے میں راہ چلتے تھے، حبیب ابن مظاہر امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے حسینی عزادار کہ حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ تو یہ مرتبہ ملا حبیب ابن مظاہر کو کہ امام نے خط لکھ کر بلایا۔ اور عزیزان محترم، میں نے کمال کا ذکر کیا کہ ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کمال کی منزلت پر فائز ہیں۔ ہر عقل مند کمال سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی فطری ضرورت ہے کمال، فطری تقاضا ہے کمال، کہ کمال کی وجہ سے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر کو اگر بلایا ہے تو اس لیے نہیں کہ صرف عام دوست تھے، من الحسین ابن علی ادھر رجل فقی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کا کمال یہ تھا کہ وہ فہم و فراست کے مالک تھے، وہ فقی تھے، جس کو حسین فقی کہتے ہیں عزیزان محترم، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آج کے فقی بہت بڑے احترام طاہر مسجد تقلید فقی، لیکن ہم ہی لوگ تو کہتے ہیں فقی، وہ تو خود بھی نہیں کہتے اپنے آپ۔ لیکن حبیب ابن مظاہر کتنے بڑے فقی ہوں گے جس کو زیرہ کے لال نے فقی کہا ہو، امام حسین نے فقی کہا ہو، جو تمام فقیوں کے سردار ہو، اس نے جس کو فقی کہہ دیا تو وہ کتنا بڑا فقی۔ تو حبیب ابن مظاہر کا کمال یہ تھا کہ فقہ کی منزلت پر فقی ہونے کی منزلت، یعنی فہم و فراست کے مالک، فقی کہتے ہیں زیادہ فہم و فراست رکھنے والے۔ بس حبیب ابن مظاہر کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ زہرا کا لال سے خط لکھے۔ اور عزیزان محترم، حبیب گھر میں موجود ہیں، کوفے کے حالات آپ جانتے ہیں، ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں سے جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، گھر سے نکلے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایک کرفیو کا عالم ہے،
पुराशो माहौल है। हबीब इब्न मज़ाहिर अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनावुल करना चाह रहे थे। एक मर्तबा दफ्कुल बाब हुआ, दरवाजा किसी ने खटखटाया। हबीब ने कहा मन अलल बाब, दरवाजे पर कौन है? बस एक अजीब जुमला आया, ना बरीद हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। बस अब हबीब ने खाना छोड़ा, नंगे पैर दौड़ते हुए जाते हैं दरवाजे पर। अरे मेरे आका का कासिद आया है, क्या पैगाम लेकर आया है? खत को लेते हैं, आंखों से लगाते हैं। वो हबीब के जो अपने आका के कदमों की खाक को आंखों से लगाता हो तो आका की तहरीर को किस तरह चुमता होगा। हबीब ने तहरीर को चुमना शुरू किया और खत का जब मुताला किया तो उसका मजमून ये था कि हबीब तुम तो हमें जानते हो, हमारे फजाइल भी जानते हो, हमारे कमालात भी जानते हो, लेकिन आज हम फजाइल का जिक्र नहीं करेंगे। हम मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हम नरग़े आदा में गिर चुके हैं। अगर तुम हमारी मदद के वास्ते करबला आ सकते हो तो आ जाओ। बस ये देखना था। हबीब ने एक मरतबा आंसू जारी हुए। ज़ौजा ने कहा कि किसका खत है? कहा फर्जंद ज़हरा इमाम हुसैन का खत है। ज़ौजा ने कहा क्या लिखा है? मज़मून खत सुनाया कि मदद के लिए बुलाया आका ने। ज़ौजा ने कहा कि क्या फैसला किया? कहा मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ, हालात बिल्कुल पुराशो हालात हैं, जाना मुमकिन नहीं है, बस ये सुनना था। हबीब की ज़ौजा ने कहा ए हबीब अगर तुम नहीं जाते तो तुम घर में बैठो, मैं जाऊंगी। अरे फर्जंदे ज़हरा जिसे बुलाए और वो ना जाए, अजरुकुम अल्लाह। पर हबीब ने कहा मैं तो चाहता था तेरे ईमान का इज़हार हो जाए। अरे ये कैसे हो सकता है कि आका मुझे बुलाए और मैं ना जाऊं। एक मरतबा हबीब अपने गुलाम को बुलाते हैं और गुलाम से कहते हैं कि ये है सवारी, ये है मेरा घोड़ा, बड़ा मुकाम पे जाके खड़ा हो जा और मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। बस अजीजो हबीब एक मरतबा आने में ताखीर होती है और करीब जाके देखते हैं, अरे आंखों से, घोड़े की आंखों से आंसू जारी होते हैं। जैसे ही गुलाम ने देखा, गुलाम ने जुमला कहा ए अस्बे बावफा, अगर मेरा आका नहीं आता तो मैं तेरी पुष्ट पे सवार होऊंगा और अपने आका की नुसरत के वास्ते करबला जाऊंगा। बस ये जैसे ही जुमले हबीब के कानों में पहुंचे, हबीब तरफ जाते हैं, करबले की तरफ मुख करते। ए आका ये तो पता था कि बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा आका इतना गरीब हो गया है। अरे जानवर आंसू बहा रहे हैं, गुलाम मदद करने के लिए तैयार है। अजरुकुम अल्लाह। बस हबीब एक मरतबा सवार होते हैं और गुलाम से कहते हैं जाते ये राय खुदा ने आजाद किया। गुलाम तरफ जाता है, ए आका अरे जब तक अपनी खिदमत दरकार थी तो आपने मुझे गुलाम रखा, अरे अब जब वक्त आया है फर्जंदे ज़हरा की खिदमत करना, अरे आप आजाद कर रहे हैं। बस हबीब गुलाम को लेके जाते हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने दूर से अरे खाक उड़ती हुई देखी, जब दामने खाक खत्म हुआ, अजीब मंजर देखा, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहे हैं, अरे आओ अब्बास, अरे आओ अकबर, अरे मेरे बचपने का साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। बस जैसे ही ये आसाम में शोर हुआ कि मौला के बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं, बस ये खबर शुदा एक मरतबा खेमों में पहुंची। ज़ैनब उलिया मकाम ने कहा एक फिर जाके देखो क्या खबर है, अभी तक तो मेरे भाई मेरे माजाए के खून के प्यासे आ रहे हैं, कभी इब्ने साद का लश्कर है, कभी खूनी का लश्कर। अजरुकुम अल्लाह। बस अजीज जालिम मोहतरम, एक मरतबा ज़ैनब को जब खबर हुई, अरे शहजादी, अरे आका हुसैन के बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर तशरीफ लाए हैं। जैसे ही अली की बेटी ने सुना, कहा हबीब को हमारा सलाम कहना कि तुमने हमारी आलम गुर्बत में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। जैसे ही सलाम पहुंचता है, हबीब एक मरतबा बैठते हैं, अरे हाथ को उठाते हैं, अपने सर पे डालते हैं, अपने मुंह पे तमाचे मारते हैं, और ये मौका मिला है कि गुलामों को शहजादियां सलाम कहे।
اجرکم اللہ. بس حبیب آتے ہیں. عاشور کا وہ وقت آیا. حبیب نے جب سنا کہ فرزند زہرا کی نماز قبول نہیں ہوگی، حبیب نے جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ حملہ کیا. ارے تو کیا کہتا ہے کیا حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ارے حسین کے صدقے میں تو ساری عبادت قبول. اجرکم اللہ. بس حبیب نے اپنے آقا سے اجازت لی. حبیب دنیا سے چلے جاتے ہیں. امام حسین نے جملہ کہا رحم اللہ حبیبہ، اے پروردگار عالم، ارے تو حبیب پر رحم فرما. بس حبیب کا امتحان ختم ہو چکا ہے. امام کے چہرے کے آثار لوگ دیکھتے تھے. ارے جب 55 ساتھی چلا جاتا ہے تو چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. لیکن حبیب عزیزان محترم، حبیب کا امتحان ختم نہیں ہوا. اب حبیب کا بیٹے کا امتحان شروع ہوا. یہ قافلہ جب 11 محرم کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ جاتا ہے تو عجیب امتحان ہے کہ حبیب کا بیٹا قاسم نام تھا. اس نے کہا کہ میں دیکھوں میرے بابا کی کیا خبر ہے. جیسے ہی دیکھا عجیب قافلہ، ایک نو کے نیزہ میں دیکھا کہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. ارے بیٹا تھا برداشت نہ کر سکا، طرف جاتا ہے، دوستوں کو جمع کرتا ہے کہ کسی طرح ظالم سے میرے بابا کا سر دلا دو. دوستوں نے حملہ کیا یا جس طرح بھی ہو سکا اللہ کے حبیب کے بیٹے کی خدمت میں دیا. ارے بیٹا تھا، وارث تھا. ایک مرتبہ اپنا رخسار سارے حبیب پہ رکھتا ہے. اے بابا، جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کا سر رو کے نہیں جاتے. میں کہوں گا سید سجاد اے بابا، وارث زندہ ہے. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے جنان کبھی اور شکریہ ہماری توفیقات سے خیر مل جا. مشکلات کا خاتمہ فرما. محمد علی کربلا والوں کی معصرت عطا فرما. کربلا والوں رب پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت علیہ السلام کی معصرت عطا فرما. علم و عمل سے آرام عطا فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم سب کے بچوں کو دنیا پر ثابت قدم لینے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعلیم فرما. ہم سب کو امام کی آواز انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما. ہمیں فلک ایسا چاہنے والا جسے ہم نے مظاہر تھے اسی طرح چاہنے والا قرار فرما.